یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب تشریح ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ کو لطف آئے گا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اچھا میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانے کی، لیکن دو موقع ایسی ہیں جہاں پر سبحان اللہ کہلوانا رب کی سنت ہے. جب اللہ نے حضور کا واقع معراج بیان کیا تو واقع معراج بعد میں بیان کیا، پہلے کہا سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ واقعہ بعد میں بیان ہوا، پہلے سبحان اللہ کی صدا. اور معراج سے پہلے میلاد ہے، وہاں پر تو بنتا ہی بنتا ہے. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا، اعلی حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب سنیں تشریح. اعلی حضرت نے کہا میں حضور کے چہرہ انور کو دن سے تشبیہ دوں. حضور کا چہرہ دن کی طرح روشن ہے، یا مہر سما، یا حضور کا چہرہ انور آسمان کے سورج کی طرح چمکتا دمکتا اور روشن ہے. لیکن ساتھ میں خیال یہ آیا یار یہ جو دن ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اور یہ آسمان کا سورج بھی بھلے پوری آب و تاب سے چمکتا رہے، ایک وقت ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے. حضور نے کبھی غروب نہیں ہونا. رخ دن ہے یا مہر سما، حضور کے چہرے کو دن کہوں یا آسمان کا سورج کہوں، ارے دونوں ڈوب جاتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ کہہ سکتے ہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتے ہیں حضور کی زلف کو رات سے تشبیہ دوں. حضور کی زلف، شاعر جب بھی محبوب کی زلف کی بات کرتا ہے تو اسے رات سے تشبیہ دیتا ہے، لیکن اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اگر حضور کی زلف کو رات سے تشبیہ دوں تو یار رات بھی تو ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے، رات نے بھی تو ختم ہو جانا ہوتا ہے. اب حضور کی زلف کو رات سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا. یا مشک خطا، ختن علاقہ ہے چائنا کا، وہاں ہرن کے نافے سے مشک کستوری کی خوشبو نکالی جاتی ہے اور پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. اعلی حضرت کے دور میں سب سے پیاری خوشبو وہ ختن کے علاقے سے آیا کرتی تھی. اعلی حضرت کہتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، حضور کی زلف کو رات سے تشبیہ دوں یا مشک ختن سے تشبیہ دوں. کہتے ہیں خوشبو بھی ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، رات بھی ایک وقت آتا ہے ڈھل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. حضور کی ذات سے دونوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نعت کے چاہیے. اچھا دوسرا شعر کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، کہتے ہیں یہ طاقت انسان میں کیسے ہو سکتی ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے. انسان میں یہ طاقت کہاں کہ اس کا حکم ہو اور کنکریاں مٹھیوں میں کلمہ پڑھنے لگ جائیں. انسان کے بس کی یہ بات کہاں ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، انسان میں یہ قدرت کہاں، اور واجب میں عبدیت کہاں. یہ طاقتیں یہ قدرتیں تو اس مالک کے پاس ہیں، اس رب کے پاس ہیں، لیکن جب حضور کو دیکھو تو واجب میں عبدیت کہاں. حضور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ خدا کے ہاں نہیں ہے. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. انسانوں میں یہ جو قدرتیں ہیں حضور کی یہ طاقتیں انسان کے بس سے باہر ہیں، اور خدا کی ذات وہ عبدیت سے پاک ہے، وہ بندگی
سے پاک. کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں ہے کیا؟ کہتے ہیں حق ہے یہ کہ ہیں عبد الہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ، اس خالق کے، اس مالک کے، اس رب کے بندے ہیں. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، عالم امکان کے شاہ، پوری کائنات کے بادشاہ. حق یہ کہ ہیں عبد الہ، خدا کے بندے اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے یہ کہ ہیں سر الہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برزخ ہے یہ کہ سر الہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید چمکا تھا زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید بھی تھا زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. سورج بھی پوری آب و تاب پہ، چاند بھی پورے جوبن پہ. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کتنے جوبن پر تھا سورج، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. اور چاند بھی کیا خوبصورت چمک رہا تھا. لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور پھر اگلا شعر، ہائے ہائے ہم گناہگاروں کی نظر. اب کہتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا. کہتے ہیں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا میدان محشر میں ملے گی. اتنے خطاکار اور گناہگار ہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، لیکن دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور کے کرم کا صدقہ بخشش ہوگی، حضور کا کرم کا صدقہ مہربانیاں ہوں گی، حضور کی عطا کا صدقہ کرم نوازیاں ہوں گی. کیا بات ہے، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. ارباب جی احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ قمر کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ